السلام علیکم دوستو آج ہم مزید انزائٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انزائٹی بیسیکلی کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. دوستو تو جب ہم انزائٹی کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی ہوتا ہے ایسے کہ ہمیں تھاٹس آتے ہیں. جب ہمیں تھاٹس آتے ہیں تو تھاٹس کے بعد ہمارے کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں. جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہماری فیلنگز ہیں یعنی کہ موڈ ہے جو ہمارا وہ ہوتی ہیں ہمیں, اور پھر تھاٹ, اور پھر وہ ایک سائیکل انزائٹی کا چلتا رہتا ہے. تھاٹس ہوتا ہے, تھاٹس کے ساتھ ہمارے بیہیویئرز ہوتے ہیں اور بیہیویئر کے ساتھ ہمارے موڈ, فیلنگز جو بھی ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور سیم یہ انزائٹی ہے. یعنی کہ ہمیں سمٹمز آتے ہیں اور یہ انزائٹی ہے. اب ہم نے اس میں کرنا کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں اگر ہمیں کوئی بھی ایک ایونٹ ہماری زندگی میں ہیپن ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں تھاٹس آنے شروع ہوتے ہیں. تھاٹس کے بعد ہمیں بیہیویئرز ویسے ہوتے ہیں ہمارے, اور بیہیویئرز کے بعد ہمارا جو آگے ہمیں ویسی فیلنگز آتی ہیں, ویسے سمٹمز آتے ہیں, ویسے ایموشنز ہوتے ہیں ہمارے. تو بیسیکلی اگر ہم ایموشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے پیچھے جو ہمارا بیہیویئر ہے اسے چینج کرنا پڑے گا. اور بیہیویئر کیسے چینج ہوگا؟ کیونکہ جو ہمیں تھاٹس آ رہے ہیں ان تھاٹس کے اکارڈنگ بیہیویئر ہوتا ہے ہمارا, تو ہمیں وہ تھاٹس ہے اس سے اوور کم کرنا ہے, اس سے پازیٹیو لے کے آنا ہے. تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ بیسیکلی دوستوں کوئی بھی ایک ایونٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ. میرے نزدیک کوئی ایک ایونٹ ہیپن ہوا ہے تو میں اسے کسی اور طرح سے پرسیو کروں گا, اور ایک اور پرسن ہے وہ کسی اور طرح سے پرسیو کرے گا. تو ہر جو پرسن ہے اس کا جو پرسیو کرنے کا طریقہ ہے کسی بھی ایونٹ کو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب یہ جو ڈفرینٹ ہوتا ہے یہ اس کے پھر بیہیویئر بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے جو آؤٹ کم ہے, سمٹمز ہیں, وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ میں ایک انزائٹی والا پرسن ہوں, میں کسی کی ہارٹ اٹیک کی نیوز سنتا ہوں تو میرا بیہیویئر ہے جو فوراً سے وہ یہ ہو جائے گا کہ یار مجھے بھی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, میں فیئر میں چلا جاؤں گا. اور جب میں فیئر میں جاؤں گا تو مجھے آگے جو فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں میرے سمٹمز کی فارم میں, وہ میری باڈی کے اندر ہیپن ہونا شروع ہو جائیں گے. میری ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جائے گی, مجھے اس طرح کے جو بھی سمٹمز ہیں, چیسٹ ہیوینس وغیرہ, یہ سارے ہیپن ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن ایک اور پرسن ہے جب وہ کسی کی ہارٹ اٹیک کی نیوز سنے گا تو اس کا جو بیہیویئر ہے وہ یہ ہوگا کہ پھر کیا ہوا, اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کی کوئی میڈیکل ایشو ہوگا اس کے ساتھ, کوئی اس کا کوئی کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہوگا, یا اس کے کوئی اور جو آرٹریز ہیں یعنی کہ ہمارے جو ہیں ان میں کوئی ایشو ہوگا, والو اس کے خراب ہو سکتے ہیں. تو وہ اس قسم کو اگنور کر دے گا, اور اس کا بیہیویئر یہ ہوگا وہ بڑا کالم ہوگا. اس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی, جو اس کے موڈ ہوگا, ایموشنز ہوں گے, فیلنگز ہوں گی, وہ بڑی کام ہوگی, وہ بڑا پرسکون ہوگا. تو دوستو ایک ایونٹ تھا, دو پرسن کے ساتھ اس کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ تھا. دو پرسن تھے تو ایک جو انزائٹی والا تھا وہ خود مرنے والا ہو گیا تھا, لیکن ایک پرسن تھا اسے کوئی بھی فرق نہیں تھا, وہ بڑا ریلیکس تھا, کام تھا. تو یہ جو بیہیویئر, یہ جو جب ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمیں تھاٹس, بیہیویئر اور فیلنگز ہوتی ہیں, تھاٹس, بیہیویئر, فیلنگ, اور یہ جو سائیکل بنتا ہے بیسیکلی اس کے پیچھے جو بھی ہوتا ہے وہ کور بلیف ہوتے ہیں ہمارے, کور بلیفز. یعنی کہ کور بلیفز ایک ایسی چیز ہے جو اس کو ہم ایسے کہیں گے کہ ایک نظریہ, بلیف ایک نظریہ ہے, کسی بھی پرسن کا ایک نظریہ کہ وہ خود کو کیسے دیکھتا ہے, وہ دنیا کو کیسے دیکھتا ہے, وہ دوسرے پرسنز کو کیسے دیکھتا ہے. سپوز میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں, ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ میں بھی کارڈیوفوبیا, ہیلتھ انزائٹی اور یہ ساری چیزوں میں رہا ہوں, فیئر آف ڈیتھ وغیرہ. تو میں اپنے آپ کو, اپنی لائف کو سامنے رکھ کے ایک کیس اسٹڈی کو ہم دیکھتے ہیں. دوستو جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مجھے کارڈیوفوبیا تھا, تو بیسیکلی جب بھی میں کسی کی ہارٹ اٹیک کی نیوز سنتا تھا, ڈیتھ کی نیوز سنتا تھا, تو فوراً سے میرے جو سمٹمز ہیں وہ رن ہونا شروع ہو جاتے تھے میری باڈی میں. یہ صرف ڈیتھ نیوز تک محدود نہیں تھا, کوئی بھی چیز, کہیں پہ پٹاخہ چلنا, میں نے اونچی آواز سن لینی, میں نے سینما میں مووی دیکھ لینی, وہاں فائرنگ کی ساؤنڈ میرے کانوں میں پڑ جانی, کوئی فائر ہو گیا وہ, تو میں ڈر جایا کرتا تھا. مجھے یہ ہوتا تھا یار یہ ساؤنڈ میں نے سن لی ہے, شاید اسی میرے دل کو کوئی ایسے جھٹکا لگے, ڈر جائے, گھبرا جائے اور میرا دل بند ہو جائے. تو یہ سارا میرے ساتھ تھا, اور میں کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا میری لائف میں تو اس کے بعد میرے جو آگے بلیف ہے, جو میرا بیہیویئر ہے, وہ یہ ہوتا تھا کہ میں فیئر میں چلا جاتا تھا, اور فوراً سے جو فیلنگز اور ایموشنز ہیں میرے, جو سمٹمز ہیں وہ رن ہونا شروع ہو جاتے تھے باڈی میں. لیکن یہی چیزیں اگر کسی دوسرے پرسن کے ساتھ ہوتی تھی تو اسے فیل بھی نہیں ہوتا تھا, وہ بالکل ریلیکس ہوتا تھا, بالکل کام ہوتا تھا, کول ہوتا تھا, اسے کوئی بھی ایشو نہیں تھا.
دوستو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بلیف، یعنی کہ جو میرے کور بلیف تھے وہ کیا تھے. کوئی ایک ایونٹ ہوتا تھا تو میرے مائنڈ میں جو بھی آپ کو تھاٹ آتی ہے نا، تھاٹ آپ کو اس لیے آتی ہے جو آپ کے اندر ایک بلیف پڑا ہوتا ہے اس کو ہی ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ بلیف جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے میں دنیا دیکھ رہا ہوتا ہوں، ایک ایسی نظر، میں کہتا ہوں نا ایک نظریہ ہے بلیف، ایک ایسی نظر ہے جس سے میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، میں خود کو دیکھ رہا ہوں، میں دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی میں ہارٹ اٹیک کی نیوز سنتا تھا تو اس میں جو میرے کور بلیف تھے وہ یہ تھے، جب میں خود کو دیکھتا تھا، اپنے آپ کو کس نظر سے دیکھتا تھا، میرا اپنے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ میں کبھی بھی کسی کی ہارٹ اٹیک کی نیوز سنوں گا میری طبیعت خراب ہو جائے گی اور میں اسے کنٹرول نہیں کر سکوں گا، اور مجھے کچھ خود بھی نہ ہو جائے. کنٹرول تو میں کر ہی نہیں سکوں گا، اور مجھے اس کے نہ کنٹرول کرنے کی وجہ خود کچھ نہ ہو جائے، مجھے ہارٹ اٹیک واقعی نہ ہو جائے. یہ میرا ایک کور بلیف اپنے بارے میں لے کے. دوسرا اپنے بارے میں میرا بلیف یہ تھا کہ میں بڑا سینسٹیو انسان ہوں، اونچی آواز سے، تیز آواز سے، شور سے مجھے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا. یہ اپنے آپ کو میرا بلیف تھا لے کے. اس طرح کے اور بلیف، میں خود کو ہمیشہ میں نے ایک اتنا سا کیڑی بنایا ہوا تھا، ایک چونٹی انسیکٹ بنایا ہوا تھا کہ میں تو چھوٹا سا انسیکٹ ہوں، بڑا کمزور سا میرا دل ہے، کوئی بھی نیوز آئے گی، کچھ بھی ہوگا، مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہونی. یہ میں اپنے بارے میں میرا کور بلیف تھا. دنیا کو میں کیسے دیکھتا تھا، دنیا کے بارے میں میرا کور بلیف، دنیا کے بارے میں میرا کور بلیف جو تھے، مجھے تو نہیں پتا ہوتا، آپ کبھی بیٹھیں اور آپ دیکھیں، کبھی انالیسس کریں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں کہ میں دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، تو آپ جو اپنے بارے میں آپ سوچیں گے آپ اسے ڈیفرنٹ ہوں گے. کیوں ڈیفرنٹ ہوں گے؟ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ جب کوئی ایونٹ آئے گا آپ کی زندگی میں اس کے بعد ہی سامنے آئے گی کہ آپ کی کیا پرسنالٹی ہے. تو بیسیکلی ہم نے بچپن سے سنا ہوا تھا فلاں بندے نے ٹینشن لی اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں بندے نے کسی کے غم میں اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں بندے کی خوشی سے ہی جان نکل گئی، فلاں بندے کی غم میں جان نکل گئی. یہ جو اس طرح دل پہ بات لے لیتے انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو دنیا کے بارے میں یہی ہم نے سنا ہوا تھا، یہی میرے اندر بیٹھی ہوئی تھی چیزیں. تو میرا بھی دنیا کے بارے میں یہی تھا ہارٹ اٹیک کے بارے میں کہ ہارٹ اٹیک تو ایم ہی ہو جاتا ہے نا، کوئی بندہ ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، جسٹ ایک اسے نیوز ملتی ہے، فوراً شوق میں جاتا ہے اور اسے خود وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ میں نے دنیا سے سنا ہوا تھا، تو دنیا کے بارے میں میرا یہی بلیف تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں میرے کیا بلیف تھے. لوگوں کے بارے میں بھی میرے بلیف یہی تھے. میں نے فلموں میں دیکھا لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی شوق ہے، ایک شاکنگ سی ایک سٹوری ملتی ہے، ایک نیوز ملتی ہے، وہیں پہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. کسی کی بیٹی کو کسی کے لڑکے کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے ڈرامے میں، فلموں میں، والد کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. کوئی کسی کے بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، اسے وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ دوسروں کے بارے میں میرا یہی بلیف تھا کہ یار فلاں بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا، اسے ضرور کوئی ٹینشن ہوگی، یار اسے کچھ ہوا ہوگا. پھر لوگ بھی ہمیں بتا دیتے ہیں ہاں اس کے بزنس میں اسے لاس ہو رہا تھا، وہ بےچارا ٹینشن سے ہی مر گیا. ہم ان چیزوں کو ریالٹی مان لیتے ہیں. سو یہ کور بلیف اس طرح ہمارے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کون سا بلیف ہمارے اندر پڑا ہوا ہے. اور اپنے بارے میں ماشاءاللہ جو ہمارے نظریات ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اینزائٹی سے نکلنے نہیں دے رہے ہوتے ہیں. جیسے میں اپنے بارے میں سوچتا تھا کہ میں تو بڑا کمزور ہوں، بڑا نازک سا بندہ ہوں، میرے تو دل کسی قابل ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا، اسے تو ایک جھٹکا ملا وہ بےچارا وہیں بند ہو جائے گا. سو دنیا کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور دوسروں کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، وہ سارے بلیف یہ ہمارے کور بلیف ہیں. یہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں ہم نے کس سمت میں چلنا ہے، کس طرف کو جانا ہے، کتنا پازیٹیو ہونا ہے، کتنا نیگیٹو ہونا ہے، کتنی انزائٹی میں رہنا ہے، کب نکلنا ہے. یہ سارا ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ان بلیفز پہ جو ہم نے نہ چاہتے ہوئے، ہم نے نہیں چاہ کے بنائے ہوتے کہ میں ایسا ہی ہوں. ہم نے دنیا سے باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں. ایک دفعہ میں پہلے بڑا ٹھیک تھا، مجھے کچھ بھی نہیں تھا، میں چلتا پھرتا تھا، ہیلدی ویلدی تھا. ایک دن مجھے پینک اٹیک آیا، پینک اٹیک سے مجھے ایسے لگا میں مرنے لگا، مجھے ہارٹ اٹیک ہونے لگا. اس ہارٹ اٹیک کو جب میں نے اتنا زیادہ سیریس لیا تو یہ جو سارے بلیف جو میرے اندر پڑے ہوئے تھے یہ جڑتے گئے اس کے ساتھ. ہارٹ اٹیک میں ایسے بھی ہو جاتا ہے، اچھا ایسے بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. وہ سنی جیسے جیسے میں نے جو باتیں سنی وہ ساری اندر آ گئی. جو میں نے ہارٹ اٹیک کے بارے میں دنیا سنے ہوئے، یار اس سے چیسٹ میں بڑی ہیوینس ہوئی، اس کے بعد اسے ہارٹ اٹیک ہوا.
یا کسی کو بڑی شارٹنس آف بریتھ ہوئی، اس کے بعد اسے اٹیک ہوا، وہ بھی اندر جڑتے گئے، وہ باتیں ہمارے اندر پڑی ہوتی ہیں، وہ سمٹمز کی فارم میں ساری وہ بھی جڑتی گئی، اٹیچ ہوتی گئی. سو یہ ایک بلیف، کور بلیف بن جاتا ہے، ہمارے بلیفز بن جاتے ہیں. دوستو اگر آپ اپنی انزائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر ورک کریں، اپنے کور بلیف کے اوپر. کیونکہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جو ہماری تھاٹس آئیں گی، وہ تھاٹس ہماری وہی ہوں گی جو ہمارے اندر بلیف پڑے ہیں. ایک بندے کو پتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ایسے نہیں ہوتا، آپ اسے جتنا مرضی کو، اسے تھاٹ ہی نہیں آئے گا، اسے ڈر نہیں ہے. میں کیونکہ یہ سب چیزوں کو ایڈمٹ کرتا تھا، مانتا تھا کہ ہاں ایسے ہو جاتا ہے، تو جیسے وہ ایونٹ ہوتا ہے میرے پاس تھاٹس آتے یار تمہیں بھی ہو جائے گا، کیونکہ میں تو اس چیز کو ایکسپٹ کرنے والا شخص ہوں نا کہ ہاں ایسے ہوتا ہے. لوگوں کو ٹینشنوں سے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں، تو میں تو اس چیز کو ایکسپٹ کرنے والا شخص ہوں. تو جب بھی میرے سامنے یہ سچویشن، مجھے خیال ہی آ جاتا تھا مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، میں تو ان چیزوں کو مانتا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے بھی ہو جاتا ہے. تو میرے اندر وہ تھاٹس آنے شروع ہو جاتے کہ ایسا بھی ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. پھر آگے بہیویئر یہی ہوتا تھا میرا، میں چیزوں کو اوائڈ کرتا تھا. ہم کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک خیال آتا ہے مجھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور میرے کور بلیف سارے میچ کرتے ہیں اس تھاٹ سے کہ ہاں ہو جاتا ہے ایسے، اور میں اسے ویلیڈیٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ہاں واقعی ہو جائے گا، میں اسے مزید اسٹرانگ کرتا ہوں. کیسے اسٹرانگ کرتا ہوں؟ بہیویئرز کی فارم میں. بہیویئر میرا کیا ہوتا ہے، میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یار یہ چیزیں اگر مجھے اینزائٹی ہوگی تو میں تو پھنس جاؤں گا، میں اس سے باہر نہیں نکل سکوں گا، یا مجھے واقعی کچھ ہو نہ جائے. تو ان چیزوں کو ہم اپنے بہیویئرز کی وجہ سے اسٹرانگ کر دیتے ہیں، ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ سچ ہے، یہ بات سچ ہے. اپنے بہیویئر سے ہم اس ایک تھاٹ کو حقیقت مان لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. ہم اسے ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں، اتھینٹک بنا دیتے ہیں اپنے ہی بہیویئر کی وجہ سے. پہلی چیز، کبھی بھی آپ کے لائف میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، آپ کے تھاٹس آئیں گے آپ کے کور بلیف سے، آپ کا جو آگے بہیویئر ہے نا، اس بہیویئر کو پازیٹیو کریں. جہاں پہ آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہاں میرے ساتھ ایسا ہو نہ جائے، وہاں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ آپ کو وہ جو ایموشنز یا وہ آ رہے ہیں نا، کہ فیلنگز آ رہی ہیں جس پہ سمٹمز آپ کے رن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نہ ہو. اگر آپ کے سمٹمز بھی رن ہو رہے ہیں تو ہونے دیں، ان کو اگنور کریں، چھوڑ دیں انہیں. بس اپنے بلیف کو، اپنے بہیویئر کو چینج کریں. بہیویئر آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں ہے مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں. تو دوستو اس پہ ورک کریں. یہ ہمارے سی بی ٹی کی ایک پراپر جو بیسک اس کی جو روح ہے نا، سی بی ٹی کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ، جیسے میں نے بتایا آپ کو، سی بی ٹی والی ویڈیو دیکھیں. ایکٹیویٹنگ ایونٹ ہوتا ہے، کانسیکوینسز ہوتے ہیں، بلیف ہوتا ہے. بلیف کو ہم چینج کرتے ہیں تاکہ ہمارے آگے جو اس کے کانسیکوینسز ہے، تھاٹس ہیں، وہ سارے چینج ہو، ہمارے بہیویئر چینج ہو. تو یہاں پہ آپ کا بلیف چینج ہوگا تاکہ آپ پازیٹیو بہیو کریں. بلیف چینج کریں گے اور پازیٹیو بہیو کریں گے، بہیو بھی پازیٹیو کریں گے. ٹھیک ہے نا، وہ آٹومیٹکلی نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ پریکٹس کر کے آٹومیٹکلی ہونا شروع ہوگا. تو آپ اس پہ ورک کریں تاکہ آپ کی زندگی میں کامنس آ سکے، پیس آ سکے، پرسکون ہو سکے آپ. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. شکریہ.